خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 13ویں باب میں سے اسی موقع پر بعض حاضر تھے جنہوں نے اسے جلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا، اور اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ جلیلی باقی سب جلیلیوں سے گناہگار تھے کہ ان کے ساتھ یوں ہوا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ یا وہ 18 جن پر سلوام کا برج گرا اور سب دب مرے، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ یروشلم کے باقی سب رہنے والوں میں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ اور اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی کے پاکستان میں انجیر کا درخت لگا ہوا تھا۔ اس نے آ کر اس کا پھل ڈھونڈا مگر نہ پایا۔ تب اس نے کرام سے کہا، دیکھ 3 برس سے میں آ کر انجیر کے اس درخت میں پھل ڈھونڈتا ہوں مگر نہیں پاتا، اسے کاٹ، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ پر اس نے جواب میں اسے کہا، اے خداوند، اس سال اور بھی سے رہنے دے کہ میں اس کے گرد تھالہ کھودوں اور کھا ڈالوں، شاید کہ آئندہ پھل دے، نہیں تو پھر کٹوا دینا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم روزوں کے دوران میں تیسرا اتوار منا رہے ہیں، اور آج کے اقتباس کی مرکزی اور بنیادی آیت کریمہ ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے پاک انجیل لوکا کے ذریعے اس کے 12ویں باب کا اختتام ان باتوں پر ہوتا ہوا دیکھا ہے کہ یہودی قوم اپنے زمانے کا امتیاز کرنے میں ناکام رہی ہے۔ خداوند نے انہیں خبردار کیا کہ جلدی توبہ کرو ورنہ ہمیشہ کی ہلاکت میں پڑو گے۔ باب 13 میں عام موضوع توبہ کا جاری و ساری ہے۔ اس میں زیادہ تر یہودیوں کو بحیثیت قوم مخاطب کیا گیا ہے، البتہ بیان کردہ اصولوں کا اطلاق بنیادی طور پر بھی ہوتا ہے۔ جو گفتگو پیش کی گئی ہے اس کے 2 بنیادی نکات ہیں جو قومی آفات پر مبنی ہیں۔ پہلی آفت اس میں جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے ان جلیلیوں کا قتل جو یروشلم میں عبادت کرنے آئے تھے، جن کے قتل کا حکم پلاطس نے دیا اور ان کو ذبیحہ چڑھاتے ہوئے قتل کر دیا۔ اس کے اندر بیان کردہ دوسری آفت یہ ہے کہ وہ 18 جن پر سلوام کا برج گرا اور وہ دب کر مر گئے۔ ان دونوں واقعات کی تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جس نقطے پر خداوند نے زور دیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اس المیے کی تشریح یہ نہ کی جائے کہ کسی بڑی شرارت پر یہ غضب نازل ہوا تھا، بلکہ ساری اسرائیلی قوم کو اسے آگاہی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم بھی توبہ نہیں کریں گے تو پھر ایسے ہی حشر سے دوچار ہوں گے۔ اور بے شک یہ حشر 70 میں ہوا جب تیتس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اور اس مدعے کو اور بہتری کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ بیان کرنے کے لیے مسیح خداوند نے انجیر کی تمثیل کا ذکر کیا ہے۔ یسوع مسیح نے ایک انجیر کے درخت کی تمثیل سنائی۔ صاف ظاہر ہے کہ انجیر کا درخت اسرائیل قوم ہے۔ یہ درخت خدا کے پاکستان میں لگا ہوا تھا۔ پاکستان سے مراد یہ دنیا ہے۔ خدا نے اس درخت میں پھل ڈھونڈا مگر نہ پایا، چنانچہ اس نے باغبان
یعنی مسیح خداوند سے کہا کہ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں۔ اس کی سادہ ترین تشریح یہ ہے کہ یہ 3 برس ہمارے خداوند کی زمینی خدمت کے پہلے 3 سال ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب مسیح خداوند نے انجیر کے درخت کی تمثیل سنائی ہے تو ہمیں آنے والے وقت میں مسیح خداوند نے آگاہی بخشی ہے کہ اگر ہم اسی طرح گناہ میں مبتلا رہیں گے، اگر ہم اسی طرح اپنی زندگی میں کرپشن کو جانے نہیں دیں گے، اپنے دل میں اپنے دماغ میں گناہ اور کرپشن کی جڑوں کو مضبوط کرتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو مسیح خداوند نے بیان کر دیا ہے۔ انجیر کا درخت ایک عام، بڑا اور خاص ذریعہ تھا اس وقت کے لوگوں کی خوراک کا۔ انجیر کا درخت نارملی 3 سال میں میچور ہوتا ہے اور 3 سال کے بعد وہ پھل دینے کے لائق ٹھہرتا ہے اور پھر وہ بہتات سے پھل دیتا ہے۔ اور اگر وہ درخت پھل دینے میں ناکام ہو جاتا ہے تو درخت کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ دوسرا درخت وہاں پر لگا دیا جائے جو اس کی جگہ بہتات سے پھل دینے کے لائق ٹھہرے۔ انجیر کے درخت کا زوال اور نکارہ پھل اسرائیل کی علامت ہے، یہودیوں کی روحانی کرپشن کی وجہ بنتی ہے، ان کے برے اعمال اور ان کی ناقابل معافی۔ پیارے بھائیو اور بہنوں، صاف لکھ دیا گیا ہے کہ مسیح خداوند نے چاہا ہے کہ 1 سال مزید اسے دیا جائے، اور 1 سال کے عرصہ میں اگر وہ دوبارہ پھل نہیں دیتا تو نتیجہ آہذ کرنا نہایت معقول معلوم ہوتا ہے کہ اب اس پر کبھی پھل نہیں لگے گا، تو خدا نے حکم دیا کہ اسے کاٹ ڈال تاکہ جس زمین کو یہ روکے ہوئے ہے وہ زیادہ مفید اور پھلاور کام میں لائی جا سکے۔ باغبان نے درخت کی شفاعت کی کہ اسے 1 برس اور دیا جائے، اگر اس مدت کے بعد بھی یہ بے پھل رہتا ہے تو پھر یقیناً اسے کاٹ دیا جائے گا۔ یہی ہوا۔ مسیح خداوند کی خدمت کا 4تھا سال شروع ہو چکا تھا جب اسرائیلی قوم نے اسے رد کر کے صلیب چڑھا دیا۔ اس کے نتیجے میں ان کا صدر شہر یروشلم تباہ ہوا اور لوگ پرگندہ ہو گئے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، خدا کا بیٹا پاکستان کے مالک یعنی اپنے باپ کی مرضی کو جانتا ہے، اور یہ بھی کہ خوفناک حکم اسے کاٹ ڈال جاری ہو چکا ہے۔ اسرائیلی قوم نے خدا کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا تھا۔ اگر کوئی قوم یا فرد خدا کے جلال اور تمجید کے لیے راست بازی کا پھل نہیں لاتا تو اسے خدا کی حفاظت اور نگہداشت سے لطف اندوز ہونے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ انسان کے وجود کا مقصد اپنے خالق کی عزت کرنا ہے اور اسے خوش کرنا ہے۔ اگر وہ اس راست مقصد کے پورا ہونے کی امید نہیں رکھتا یا وہ اس راست مقصد کو پورا نہیں کرتا تو اس کی گناہ آلودہ بے پھلی کے باعث اسے سزائے موت کیوں نہ دی جائے اور اسے احترام کی جگہ سے ہٹا کیوں نہ دیا جائے۔ عزیز مومنین، روزوں کے یہ 40 دن کے ایام جو کہ ہیں ہمیں اسی طرف راغب کرتے ہیں کہ ہم توبہ کریں، ریاضت کریں، خدا کا کلام پڑھیں، دعا کریں، اور اگر ہم پھر بھی پھل نہیں لاتے خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کی برکت حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہم سے ناراض ہے۔ یہ 40 ایام اسی لیے ہیں کہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں اور پھل لائیں اور کثرت سے لائیں۔ تھینک یو۔